بھائی ہم لوگ جو ہے نیند میں سے اٹھاتے ہیں، مصروفیت سے جگاتے ہیں، اور پھر یہ ساری کی ساری باتیں ہماری آخرت کی غرض ہے۔ چونکہ ہم لوگ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یقین ہے کہ آخرت میں ہماری زندگی کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ اللہ کے یہاں پر وہ آدمی بہتر اور اچھا سمجھا گیا ہے جو دنیا میں اللہ کی بات مان کر چلا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجایا ہے، یہ بات بھی بتا دیا ہے جو آدمی میری بات مان کر چلتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو خوش رکھتا ہوں اور آخرت میں بھی خوش رکھتا ہوں۔ اب جو کوئی بھی اللہ کے رسول کی ان باتوں کو مانا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھا تھا، اور دنیا سے جانے کے بعد میں آج خبریں بھی خوش ہیں، خبروں میں بھی اچھے ہیں، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو بھی ان کے ساتھ میں بہت بہتر معاملہ ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث میں لکھا ہوا ہے جب لوگ خبروں سے اٹھیں گے تو ان کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے کہ کون سے زمانے کے نبی ہیں، تو آواز آئے گی نبی نہیں ہیں بلکہ نبی کے امتی ہیں، لیکن اپنا عمل اللہ کے کہنے کے مطابق کیا ہے، نبی کے سنتوں کے مطابق کیا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کی سب چیزیں مل جائے مگر اللہ کی بات یعنی ایمان اور عمل آدمی کی زندگی میں نہ ہو، اس سے بڑا خسارہ، اس سے بڑا نقصان والا اور کون ہو سکتا ہے۔ اس واسطے چاہے دنیا میں 1000 سال جیے، 1000 سال تو نہیں جیتا آدمی، لیکن 100 سال بھی بہت مشکل سے جیتا ہے، 60-70 سال میں نکل جاتا ہے۔ تو کہا اتنی زندگی کے واسطے اپنی پوری کی پوری جو ہے توانائی، طاقت، صلاحیت پوری کھپا دیتا ہے۔ اگر واقعی آدمی کو سمجھ میں آ جائے اور قرآن کے اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کو لگ جائے تو پھر یہی زندگی سے آدمی کچھ نہ کچھ عمل اللہ کے لیے، آخرت کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ کوئی حرج نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ کوئی پریشانی کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ آسانی کے ساتھ میں زندگی بھی گزرتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے، رسول اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، مگر کرنے والے کے لیے ہے۔ جیسا بولتے نا کھانا کھا لیو پیٹ بھرے گا، پانی پیو پیاس بجھے گی، تو کہا ہم بھی اگر اللہ کی بات مان کر چلیں گے تو کہا ہمارا بھی دین بنے گا، ایمان بنے گا، آخرت بنے گی، اللہ رسول کو خوش کرنے والی بات ہو جائے گی۔ جہاں اللہ خوش ہوگا، رسول اللہ خوش ہوں گے، ظاہر بات ہے دنیا میں بھی آدمی خوش رہے گا، آخرت میں بھی خوش رہے گا، بلکہ جنت دینے کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے۔ لیکن ہم لوگ چونکہ ظاہری اعتبار سے اپنے آنکھ سے دکھنے والی چیزوں پر یقین کرتے ہیں کہ بھئی محنت کرو، پیسہ آئے گا، پیسہ آئے گا تو کام بن جائے گا، لیکن کہا مال کا آنا کمال کی بات نہیں ہے، اعمال کا آنا کمال کی بات ہے۔ کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ مال دیا ہے تو دنیا میں کوئی بھی سرفراز نہیں ہوا۔ قارون کو مال دیا لیکن اللہ کے یہاں پر مقبول نہیں ہوا، مردود ہوا۔ حامان کو، شداد کو، فرعون کو، اور یہ سب لوگوں کو اللہ مال دیا، دولت دیا، حکومت دیا، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی ناکام ہوئے، اور آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ اور ان کے مقابلے میں، قارون کے مقابلے میں چچیرے بھائی ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کو 10 سال تک کپڑے تک نہیں دیا۔ ایک اونٹ کا چمڑا رات میں بچھا کر سو جاتے تھے، آدھا اور آدھا اوڑھ لیتے تھے، اور دن میں جب نکلتے تھے گھر کے باہر، چونکہ جسم ننگا ہوتا تھا تو وہی اونٹ کا جو ہے چمڑا اپنے جسم پر ڈال لے کر نکلتے تھے۔ چچیرا بھائی ہے، لاکھوں نے، کروڑوں نے، اربوں نے، کھربوں روپے کا مالک ہے، لیکن کبھی غلطی سے اپنی زبان تو زبان کیا دل میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ بھئی اس سے بھی کچھ حاصل کریں، اس سے بھی کچھ لیں، اسی لیے کہ بھائی کا حق تو ہے لینے کا، معاملہ جو ہے ان سے کچھ حاصل کرنے کا، لیکن کبھی نہیں، بلکہ یوں کہتے تھے بھئی اللہ دینا اور ہم لینا۔ تو کہا جب اللہ والوں کا معمول یہ رہا 10 سال تک کا ایک ہی کا چمڑے کے اوپر اپنی زندگی گزارنے والوں کا نام آج بھی ہم بچوں کا نام رکھتے ہیں موسیٰ بول کر، کوئی فرعون بول کے رکھتا؟ کیوں نہیں رکھتا؟ تو کہا اللہ کا نافرمان ہوا، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرے، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر پتھر کی لکیر ہے، جو بات اللہ کی مانتا ہے
اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں سرفراز فرماتے ہیں۔ نہیں مانتا تو کہا دنیا تو تھوڑی مل جاتی ہے، جو قسمت میں لکھی ہے وہ تو مل جاتی ہے۔ اب آدمی بھی آخرت میں کیا کرے گا؟ تو کہا بالکل نہتا ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا تو سوائے ہاتھ ملنے کے، اور کچھ کیا کر سکتا ہے؟ وہاں کا رونا، وہاں کا گڑ گڑانا، وہاں کا چلانا کوئی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی دنیا میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی قدرت کا جو ہے نظارہ کر کے 2 آنسو اگر نکل گئے آنکھ میں سے، تو کہا یہ آنسو دوزخ سے بچانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کو رحم دلانے کے لیے بھی ہے۔ اور یہ آنسو نہیں، کل قیامت کے دن خون کے آنسو بھی روئے گا کہتے، پیپ کے آنسو روئے گا کہتے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سب کرنے کے بعد میں بھی اللہ کو رحم نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں کا معاملہ وہاں کا معاملہ الگ الگ ہے نا۔ یہاں بھیجا ہی تھا اللہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کے لیے، پھر ہم عمل سے رہ گئے، دنیا کے پیچھے لگ گئے، مال کے پیچھے لگ گئے، عمل کو چھوڑ دیا۔ تو کہا یہی باتوں کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجا، اور جو بات نبیوں کی مان کر اپنی زندگی گزارے اللہ ان کو دنیا میں بھی اچھا رکھا، آخرت میں بھی اچھا رکھا، اور خبریں بھی آج ایسا ہے ان کی اچھی ہیں بلکہ چمک رہی ہے۔ کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ایسا اٹھائے گا جیسا 14ویں رات کے چاند کے مطابق اٹھائے گا۔ بہرحال ہماری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ بھئی جب تک اللہ تعالیٰ ہم کو صحت دیا ہے، طاقت دیا ہے، عقل دیا ہے، اور پھر صلاحیت دیا ہے، تو ہم اپنی صلاحیت کو، ساری باتوں کو خالی اپنے کام میں، اپنے مصروفیت میں، اپنی محنت ہی میں نہ لگائے بلکہ اللہ کی عبادت میں بھی لگائے، نبی کی سنتوں میں بھی لگاتے رہے۔ تھوڑا سا لگانا انشاءاللہ یہ بہت زیادہ ہمارے کو اللہ کا قریب بنا دینے والی چیز ہے۔ تو فجر کی نماز کی پابندی کریں۔ تو فجر کی نماز یہ بنیادی نماز ہے، یہ نماز کی پابندی کرنے والے دوسرے نمازیں آسانی کے ساتھ کھل سکتی ہیں۔ تو فجر کی نماز کی پابندی کرتے رہے، یہ ہماری گزارش ہے۔